نیت کرنے سے پہلے سر ننگا کر لیجئے۔ حج کی نیت میں بتا دیتا ہوں، عربی میں تو ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ آپ کسی بھی زبان میں یہ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیجیے۔ تلبیہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ آپ پڑھ لیں گے نیت کرنے کے بعد۔ اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا۔ احرام کی تمام پابندیاں جو عمرے کے بیان میں بتا کر آیا ہوں تفصیل کے ساتھ، وہ دوبارہ لاگو ہوگی۔ ان پابندیوں کا خیال رکھیے گا، اور اس مرتبہ یہ پابندیاں نسبتاً طویل ہوں گی۔ یہ 10 ذی الحجہ کو بال کٹانے کے بعد کھلیں گی، بسا اوقات یہ 11 ذی الحجہ تک بھی جا سکتی ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ آپ کی بلڈنگ میں نوٹس بورڈ پر شیڈول پہلے سے لکھ کر لگا دیا گیا ہوگا کہ اتنے بجے گاڑی مینا کے لیے آ جائے گی۔ حج کا پہلا دن تو 8 ذی الحجہ ہے، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گاڑی صبح کے بجائے رات میں آ جائے، یعنی کہ 8ویں کی رات میں آ جائے، عشاء کے بعد یا رات کے کسی بھی مرحلے میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی نماز ویسے تو سنت یہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں پڑھیں اور سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوں، لیکن جس شیڈول کے مطابق آپ کو لے جایا جائے گا اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، تو جب بھی لے جایا جائے آپ چلے جائیے۔ بسوں میں ہر موقع پر یہ خیال رکھیے کہ خواتین کو، بزرگ حضرات کو، بچوں کو پہلے موقع دیجیے۔ بسوں میں بیٹھ کر آپ مینا تشریف لے جائیں گے، مینا میں آپ کے لیے خیمہ ہوگا، اس خیمے کا کارڈ آپ کو پہلے سے دے دیا جائے گا، جس میں آپ کے خیمے کا ایڈریس لکھا ہوا ہوگا اور اس میں بٹا کے ساتھ کوئی نمبر لکھا ہوا ہوگا۔ فرض کر لیجئے کہ مثلا 47/5 یا اس طریقے سے جو بھی ہوگا، وہ کارڈ ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ بھول جائیں، جیسا ہو بھی جاتا ہے، تو آپ اس کارڈ کی مدد سے اپنے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ جو حج کا پہلا دن ہے، یہ آپ کا مینا میں گزرے گا۔ اس دوران 4 نمازیں آپ یہاں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں ہیں۔ نمازوں کے متعلق ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، اس میں بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ نمازیں مکمل پڑھنی ہیں یا یہ ہے کہ قصر کرنی ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے کہ 15 دن جس شخص کے مکہ مکرمہ میں ہو گئے، مراد ہے حج کے دنوں کو ملا کر بھی، حج کے 5 دنوں کو ملا کر اور حج سے پہلے والے دن اور حج کے بعد والے دن، یہ سب ملا کر اگر 15 دن بن رہے ہوں، جیسا کہ 40 دن کے پیکج میں بنتے ہیں لازمی، خواہ مدینہ منورہ پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، تو آپ مقیم ہو گئے، لہذا نمازیں آپ نے مکمل پڑھنی ہیں۔ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور نمازیں آپ نے اپنے خیموں کے اندر ادا کرنی ہے۔ مسجد خیف عام طور پر خیموں سے دور ہوتی ہے، وہاں نہ جائیے، اپنے ہی خیموں میں، جس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر نماز کے لیے بہتر ہے کہ ہر خیمے میں الگ الگ اذان ہو، اور اس خیمے میں آپ کے گروپ میں جو اگر آپ کو عالم مل جائیں، حافظ مل جائیں، ورنہ کوئی بھی باشرہ اور قرآن شریف صحیح پڑھنا آتا ہو، ان کو امام بنا لیجئے اور تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ اس دن آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے، بس نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیے۔ مینا میں جو آپ کو جگہ مل رہی ہے وہ قبر کی بھی یاد دلائے گی، اس پر صبر کیجئے، بہت ہی مختصر سی جگہ ہوگی۔ اگلی رات جو حج میں پہلی رات آ رہی ہے وہ بھی آپ کی مینا میں ہی گزرے گی۔
اور اگلا دن حج کا دوسرا دن شروع ہو جائے گا، فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد آپ نے تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی حاجی کو یہ چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد جہاں اور ذکر و اذکار کرتا ہے وہ تلبیہ بھی پڑھ لے، اور تکبیر تشریق کا پڑھنا تو ویسے بھی واجب ہے۔ تو یہ آپ کی 5ویں نماز آ گئی مینا میں۔ 9ویں تاریخ جو حج کا دوسرا دن ہے اس کی پہلی نماز۔ اب آپ نے روانہ ہونا ہے عرفات۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ روانہ ہوں گے عرفات کے لیے، لیکن اس میں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو جس شیڈول کے مطابق لے جایا جا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کو رات کو ہی لے جایا جائے۔ آپ کی فجر کی نماز راستے میں بھی آ سکتی ہے، عرفات میں بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسی کے مطابق عمل کیجئے گا۔ ورنہ بہتر اور سنت یہی ہے کہ فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے، اگر ہو گیا تو اچھی بات، نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ حج کا پہلا دن گزر گیا، اب حج کا دوسرا دن چل رہا ہے۔ آپ گاڑیوں میں بیٹھ کر تشریف لے جائیں گے عرفات۔ عرفات میں خیمے نہیں ہوں گے، وہاں پر ٹینٹ ہوں گے، اوپر چھت کے لیے سائبان ہوں گے اور نیچے قناتیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہاں پر آپ کا قیام بڑا مختصر ہے، مغرب تک، غروب آفتاب تک آپ نے وہاں رہنا ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم دن ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے سب سے اہم ترین فریضہ ادا کرنا ہے حج کا، وقوف عرفات۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر پہلے سے ذہنی طور پر بھی تیار رہیے۔ عرفات میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا وہاں قیام کیجئے۔ آس پاس حمام بنے ہوئے ہوں گے۔ سنت یہ ہے کہ آپ غسل کر لیجئے۔ وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اور اگر غسل نہیں کر رہے تو وضو تو کرنا ہی ہے آپ نے، لیکن زوال سے پہلے پہلے آپ تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیے۔ ضروریات سے میری مراد مثلا آرام کا تقاضا ہے، تھکاوٹ ہے، آرام کر لیجئے۔ دوپہر کا کھانا کھانا ہے وہ کھا لیجئے۔ اسی طریقے سے غسل تو کرنا ہے، ورنہ وضو تو لازمی، وہ تو فرض کے آپ نماز کے لیے کریں گے ہی۔ ایک خیال رکھیے گا کہ میدان عرفات بڑا وسیع ہے، وہاں پر اس دن ماشاءاللہ بڑی مہمان نوازی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے زیادہ وقت باہر چلنے پھرنے میں نہیں گزارنا، آپ نے زیادہ وقت اپنی عبادت میں گزارنا ہے، اسی کے لیے آپ عرفات تشریف لائے ہیں۔ جب زوال ہو گیا اب عبادت کا وقت شروع ہو گیا۔ اس دن آپ نے یہاں عرفات میں 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر اور عصر کی نماز۔ رہی بات یہ کہ کہاں ادا کرنی ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ دونوں نمازیں مسجد نمرہ میں جا کر ادا کروں، لیکن مسجد نمرہ میں ہر شخص نماز ادا نہیں کر سکتا۔ حاجیوں کا مجمع تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ ہوتا ہے، جبکہ مسجد نمرہ میں کئی بار توسیع کے باوجود بھی 5 لاکھ سے زیادہ حاجی نہیں آ سکتے، تو اس خواہش کو ہر شخص تو پورا نہیں کر سکتا۔ لہذا مشورہ یہ ہے کہ مسجد نمرہ نہ جائیے، بلکہ آپ اپنی جگہوں میں تشریف رکھیے۔ اصل مقصد ہے عبادت کرنا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کیجیے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کیجیے۔ اگر آپ مسجد نمرہ چلے جاتے ہیں تو پھر تو وہاں پر یہ ہے کہ امام صاحب وہاں پر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھاتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہاں پر یہی حکم ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن اپنی جگہ میں ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں، دونوں کے لیے الگ اذان ہوگی، الگ اقامت ہوگی۔ ظہر اور عصر کے درمیان میں جو وقت آپ کو ملے گا اس وقت میں آپ عبادت کیجئے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، کچھ آرام کا تقاضا ہے آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس میں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا سوائے عبادت کے۔ وقوف کا وقت ویسے تو زوال سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن وقوف کا جو اصل وقت ہے، جو سنت وقت ہے، جو قبولیت کا وقت ہے، وہ ہے عصر سے مغرب کا وقت۔ اس میں خاص طریقہ ہے وقوف کا۔ وقوف کا ویسے تو مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا، وہ تو آپ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے
اور بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیے اگر آسانی سے ممکن ہو کہ کوئی چھت نہ ہو، ڈائریکٹ آسمان آپ کے اوپر ہو، ورنہ آپ اپنے ٹینٹ وغیرہ میں بھی کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے، جس کا طریقہ یہ ہے، اور دعا کے آداب آپ جانتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، چونکہ آپ حج پر گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ 3 دفعہ تلبیہ پڑھیے، پھر درود شریف جتنی آپ کو آتی ہیں وہ پڑھتے رہیے آہستہ، اور جو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے وہ ذرا درمیانی آواز سے، بہت سے لوگ بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ بھی خیال رکھیے کہ آس پاس والوں کو خلل بھی نہ ہو۔ اس کے بعد عربی میں جو دعائیں ہیں قرآن کریم کی، احادیث کی، پہلے وہ مانگیے، ایک دعا مانگیے، 3 دفعہ تلبیہ پڑھیے، جب ان کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو بس آپ اصل دعا تو وہ ہے جو آپ سمجھ کر مانگیں گے اپنی زبان میں، اب آپ شروع ہو جائیے، آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ پورے حج میں یہ سب سے قیمتی ترین وقت ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ حج میں، بلکہ یوں سمجھیے کہ پوری زندگی میں یہ سب سے قیمتی وقت ہے آپ کا۔ 9 تاریخ کو عصر سے مغرب کا وقت، اس کو قیمتی جانیے، اس کو قیمتی بنائیے۔ موبائل فون بند کر دیجئے، ساری زندگی پڑی ہے دوسروں سے رابطے کے لیے، گپ شپ نہ لگائیے، کھانا پینا ساری زندگی ہو جائے گا لیکن یہ وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ اپنا حج قبول کرائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، دعائیں نہیں آتی، تو آپ پہلے سے سیکھ کر جائیے، یہ وقت طویل ہوگا۔ آپ کسی کتاب کی مدد بھی لے سکتے ہیں، دعائے عرفات کے نام سے بہت سی کتابیں ہیں اردو میں، عربی میں، آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ برس رہی ہوتی ہے۔ احادیث میں مثالیں دی گئی ہیں کہ بارش کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، سمندر کی ریت کے ذرات سے زیادہ، اور پوری دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ حاجیوں مانگو، میں نہ صرف یہ کہ تمہاری بخشش کر دوں گا، بلکہ جس کے لیے تم مانگو گے میں سب کو معاف کر دوں گا۔ شیطان اس وقت میں رو رہا ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی مسلمان کو گمراہ کیا، گناہ کروائے، لیکن یہ کہ اس نے میری ساری زندگی پر پانی پھیر دیا، اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سارے مجمع پر اللہ تعالی معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت ہی کم لوگوں کا حج اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ان چند لوگوں کے حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے مجمع کا حج قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسی امید کے ساتھ آپ مانگیے، اللہ سے گڑ گڑائیے، روئیے اور اپنا حج قبول کروائیے۔ مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں اس وقت، پاکستان کے اوپر جو حالات ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیے۔ مغرب تک آپ اس طریقے سے مصروف رہیں گے، مانگتے رہیں گے، روتے رہیں گے، یہ وقت آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ جب غروب آفتاب ہو گیا اب آپ نے عرفات سے نکلنا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ غروب آفتاب سے پہلے اگر کسی شخص نے عرفات کی حدود کو چھوڑ دیا، وہ عرفات کی حدود سے باہر نکل گیا، تو اس کے اوپر دم آ جائے گا۔ فرض تو ادا ہو گیا وقوف عرفات کا، لیکن واجب یہ ہے کہ غروب آفتاب تک رہنا ہے۔ پہلے نکل گئے تو اب دم آ جائے گا، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب آپ نے عرفات سے مزدلفہ جانا ہے۔ اب جو آپ کے اگلے سفر ہیں، عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ سے منا جائیں گے، منا سے طواف زیارت کے لیے بیت اللہ جائیں گے۔ ان تینوں سفر کے بارے میں مشورہ یہ ہے، اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہ سفر آپ پیدل کیجئے گا، گاڑیاں میسر تو ہوں گی، بسیں میسر تو ہوں گی، لیکن یہ سفر آپ گاڑیوں پر نہ کیجئے گا۔ گاڑیاں کئی گھنٹے لگا دیں گی، 5 گھنٹے 7 گھنٹے۔ پیدل اگر آپ سفر کریں گے تو آپ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ مزدلفہ سے منا بھی اگر آپ کا خیمہ بالفرض منا میں آخری جمرات کی طرف بھی ہے تو بھی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ورنہ اکثر خیمے مزدلفہ کے قریب ہوتے ہیں، اور بعض خیمے ممکن ہے کہ مزدلفہ میں بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
پیدل جائیے، مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی۔ مغرب کی نماز اللہ کا حکم ہے کہ آج میں تب قبول کروں گا جب مغرب کی نماز عرفات کے اندر نہیں بلکہ مزدلفہ میں پڑھو گے اور عشاء کے وقت میں پڑھو گے۔ اگر کوئی حاجی بالفرض مغرب کے وقت میں ہی پہنچ گیا مزدلفہ اور مغرب کی نماز پڑھ لی تو بھی نہیں ہوگی، وہ عشاء کے وقت میں ہوگی۔ مزدلفہ کے اندر کوئی خیمہ نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں ہے، کھلا آسمان ہے، کوئی جگہ متعین بھی نہیں ہے۔ مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو گئے تو جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہاں پڑاؤ